بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نصف شعبان کی رات کو پڑھا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی رات کو بابرکت رات سمجھا جاتا ہے اور اس میں دعا، استغفار اور عبادت کی تاکید کی جاتی ہے۔ نصف شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں، جن میں ذکر یہ ہے کہ یہ مغفرت اور رحمت کی رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار، توبہ، قرآنی آیات کی تلاوت و نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ اہم اعمال یہ بھی ہیں کہ یہ رات گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، جن میں یہ ہے کہ استغفار کی دعائیں کی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اسی رات میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کی جائے۔ کہ نوافل یہ ہے کہ اس رات میں نماز نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ آپ کم سے کم 2 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 100 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس رات میں صلاۃ تسبیح بھی پڑھتے ہیں جو مغفرت کے لیے بہت افضل ہے، اور اس کے ساتھ سورہ یاسین کی بھی تلاوت کی جائے۔ بعض علماء کے مطابق نصف شعبان کی رات سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر ہر بار مختلف نیت کی جائے تو بہتر ہے۔ مثلا پہلی مرتبہ نیت یہ کرے کہ طول عمر اور نیک اعمال کے لیے، دوسری مرتبہ نیت یہ کرے کہ رزق میں برکت ہو، تیسری مرتبہ یہ نیت کرے کہ بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے۔ تو یہ مناجات اور دعائیں یہ رات قبولیت کی رات ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس رات میں صلہ رحمی اور معافی مانگنا چاہیے۔ اس رات میں اگر کسی سے ناراضگی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں اور سب کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری مغفرت فرمائے۔ اسی رات میں روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بے کثرت روزے رکھتے تھے۔ خاص طور پر 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کو بعض علماء نے مستحب قرار دیے ہیں، اگرچہ اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شعبان میں روزے رکھنے کا عادی ہے تو 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس رات میں 15 شعبان کی رات میں بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شعبان کی رات جنت البقیع یعنی قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں دفن مومنین کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ اگر مومن ہو تو اپنے پیاروں کے قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے 100 رکعت کی مخصوص نماز یا کوئی خاص دعا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مستند عبادات پر عمل کریں اور دین میں خود سے کوئی چیز شامل نہ۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ استغفار کریں، نوافل ادا کریں، صلاۃ تسبیح یا دیگر نوافل، سورہ یاسین اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، دل سے دعا کریں، خاص طور پر گناہوں کی معافی مانگیں اور رحمت کی طلب کریں۔ کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دیں اور صلہ رحمی کریں۔ اگر ممکن ہو تو اگلے دن روزہ رکھیں۔ قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کریں۔ یہ سب اعمال سنت کے مطابق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی برکت نصیب فرمائے اور ہمارے دعائیں قبول فرمائے۔
نصف شعبان کے رات کو لیلۃ المبارک یعنی بابرکت رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ عبادت، دعا اور نیک اعمال میں مشغول رہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، نصف شعبان کی فضیلت تو بہت ساری ہے، بہت سی احادیث میں اس رات کی اہمیت کا ذکر آیا ہے، جن میں سے کچھ احادیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کے لیے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان میں موجود ہیں اور مومنین کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ احادیث اس رات کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں، تاہم بعض ضعیف روایات میں اس رات کے لیے مخصوص عبادات کا ذکر کیا گیا ہے جن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ نصف شعبان کی رات کے مستحب اعمال، اس رات میں عبادت کی چند مستحب اعمال یہ کہ توبہ استغفار کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں اور کچھ مسنون دعائیں بھی کرتے رہیں، مثلا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس رات میں نوافل 2 رکعت کر کے 4 رکعت یا 8 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح ادا کریں جو گناہوں کی مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یاسین کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رزق میں برکت کے لیے، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ دخان کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ دعا کرنا، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اسی لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کچھ مسنون دعائیں یہ بھی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں، اللہم بارک لنا فی اعمالنا واغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا اعمالنا وارزقنا حسن الخاتمہ۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال درست فرما اور ہمیں اچھی موت نصیب فرما۔ صلہ رحمی کے لیے بھی دعائیں مانگنا چاہیے، اگر کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ نصف شعبان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ ہو جائے تو رمضان کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے شعبان میں روزے نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی پہلے سے روزے رکھ رہا ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ بدعات اور غیر مستند روایات بھی ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس رات میں 100 رکعت کی مخصوص نماز یا کوئی خاص دعا پڑھنے کو ضروری سمجھ دیں، حالانکہ اس کا کوئی مستند ثبوت نہیں ہے۔ مساجد میں اجتماعی عبادات کرنا یا ایسی کسی خاص طریقے سے منانا بھی بدعت میں شمار ہو سکتا ہے۔ عبادت میں اعتدال رکھیں اور جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعا میں وقت گزاریں، کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دیں، اگر ممکن ہو تو اگلے دن قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کریں۔ بدعات اور غیر مستند عبادات سے بچیں۔ نصف شعبان کی دعا یہ ہے کہ
اللهم اجعلنا في هذه الليلة نصيبا من الرحمة واغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في أرزاقنا واصلح لنا أخوالنا وثبت قلوبنا على طاعتك واختم لنا بالإيمان حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة نصيبا من الرحمة واغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في أرزاقنا واصلح لنا أخوالنا وثبت قلوبنا على طاعتك واختم لنا بالإيمان وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمیں اس رات اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرما، ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے حالات بہتر بنا، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ اور ہمیں ایمان اور اچھے انجام کے ساتھ دنیا کی رخصتی فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمیں یہ بابرکت رات صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ نصف شعبان کی رات کو لیلۃ البرات یعنی مغفرت کی رات بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس رات میں عبادات کی فضیلت مخصوص طریقے سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے ان طریقے سے کی جائے، بدعات کے رسومات سے نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔